شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہدیہ لے کر، اس ہدیے کے اندر 10 انار لے کے آیا۔ صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں اگر ہم مال خرچ کریں گے، اللہ رب العزت 10 گنا بڑھا کے ہمیں عطا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں، مومنین کو حکم دیتے ہیں کہ اے مومنو لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں کے ساتھ جوڑ کے نہ رکھو۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ جتنا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے گا، اتنا اللہ رب العزت انسان کے مال کے اندر برکت ڈالتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں ایک انار خرچ کیا۔ ایک سائل آیا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار صدقہ کر دیا۔ اب انار صدقہ کیا تو ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدیہ لے کر، اس ہدیے کے اندر 10 انار لے کے آیا۔ صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں اگر ہم مال خرچ کریں گے، اللہ رب العزت 10 گنا بڑھا کے ہمیں عطا کریں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انار کو خرچ کیا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 انار عطا کیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمیں ایک ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کریں۔ آج ہم کنجوس بن جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ انسان کو چاہیے کہ مال کو جمع کر کے نہ رکھے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسے افراد جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے اوپر ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اس کو گنتے رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے، کماتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ جمع کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے استاد محترم حضرت قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی کے مراحل بیان کیے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، پھر اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان دنیا میں آتا لعب، کھیل کود میں شمار ہو جاتا ہے۔ کبھی دادا ابو آ رہے ہیں وہ بھی کھلونے لا رہے ہیں، چاچا آ رہے ہیں وہ بھی کھلونے لا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے معصوم سا وہ کھلونوں سے کہتا ہے ولہو، پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کچھ اور کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے، بڑوں والے کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وزینۃ، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، 18-20 سال کی عمر ہوتا ہے تو زینت میں مشغول ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ میں ایسے اچھا لگوں گا، میں اس انداز کے بال رکھ لوں گا اچھا لگوں گا، اس انداز سے اپنا ڈریس بنا لوں تو اچھا لگوں گا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے مال پہ فخر کرتا ہے، یہاں تک کہ اسی طرح فخر کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا مال اسے کوئی کام نہیں دیتا۔ عزیز طلباء و طالبات اور دوستو، یاد رہے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی نہ کیا اور دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم ناکام ہے، اللہ کی قسم ہم خسارے میں ہوں گے، اللہ کی قسم ہم نقصان میں زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔